وہ جو نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، اللہ نے انہی کے ارادوں کو تبدیل کر کے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو قوت دی، اسلام کو عزت دی، اور کفار پر ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ہے خوف طاری ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں ایسے اوصاف پائے جاتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی نبی کو بھیجنا چاہتے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرتے ہی کہا کہ اب ہم نماز چھپ کر نہیں بلکہ بیت اللہ میں سریعام پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، اے اللہ اسلام کو عزت و قوت عطا فرما، ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے، لیکن اللہ کو جو منظور تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کی توفیق اور اسلام کو عزت و قوت عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کس طرح کیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس صحابی نے کہا رضی اللہ عنہ کہ اگر تم ان کو قتل کر دو گے تو تمہیں کون بچائے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے بھی سابقہ دین کو چھوڑ دیا ہے اور نئے دین کو قبول کر لیا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تو اس صحابی نے کہا کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ۔ تو فرمایا کہ تمہاری بہن ہو تمہارا بہنوئی، اس نے سابقہ دین کو چھوڑ کر نئے دین کو قبول کر لیا ہے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بات سنتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ ایک غصے کی حالت کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے، وہ وہیں سے واپس جاتے ہیں اور اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں، اپنے بہنوئی کے پاس جاتے ہیں۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ تو قرآن مجید کی آواز سنتے ہیں، تو کہتے ہیں بہنوئی سے کہ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے۔ فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تم نے سابقہ دین کو چھوڑ دیا اور نئے دین کو قبول کر لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ جو جس دین پر تم ہو جس دین پر ہم ہیں ہمارا دین سچا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے سابقہ دین کو چھوڑ دیا اور نئے دین کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلال میں آتے ہیں اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کی بہن اپنے خاوند کو بچانے آتی ہے تو آپ اپنی بہن کو اتنا زور سے مارتے ہیں کہ ان کے چہرے سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ آپ کی بہن نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مایوسی ہوئی اور فرمایا کہ لاؤ پھر وہ کون سی کتاب ہے جس پر تم ایمان لائے ہو؟ تو آپ کی بہن نے کہا کہ اس کو کوئی ناپاک مرد ہاتھ نہیں لگا سکتا، پہلے جاؤ غسل کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ، پاک ہو کر آؤ، پھر تم اس پاک کلام کو ہاتھ لگانا۔ جب وہ پاک صاف ہو کے آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں وہ قرآن دیتی ہے ان کی بہن، وہ پڑھتے ہیں، سورۃ طٰہٰ سے شروع کرتے ہیں۔ جب وہ تھوڑا سا آگے پڑھتے ہیں تو ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس لے کر جاتا ہے ان کو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت جو ہے صفا کی پہاڑی پر ایک مقام میں جو ہے مقیم تھے، اور باہر آپ کے جو ہے محافظ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ یا تو اللہ تعالیٰ آج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے گا، ورنہ آج عمر کو آج اللہ تعالیٰ موت دے دے گا۔ اور اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام باہر آئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ پھر ایک صحابی کہتے ہیں مفہوم حدیث پاکہ کہ یہ اسی دعا کی بدولت سے ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مانگی تھی کہ اللہ ابو جہل کے ذریعے یا عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ پھر حضرت اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ پھر حضرت بن خطاب جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، اللہ نے انہیں کے ارادے کو بدل کر جو ہے اسلام کو عزت دے دی اور اسلام کی توفیق دی ان کو۔ آج بھی کفر لرزتا ہے حضرت عمر بن خطاب کے نام کو سن کر،
جن کی حکمرانی 22 لاکھ مربع میل پر تھی جو کئی ملکوں کو شامل ہے، اور ایسی حکمرانی کی کہ عدل و انصاف کیا. رات کو اکیلی عورت بھی جاتی تھی تو اس کو کوئی پوچھنے کی ہمت نہ کرتا تھا کہ کہاں جا رہی ہو، ایسا ان کا دبدبہ اور رعب تھا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اخلاق، کردار، ان کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اتنے ملکوں میں حکمرانی کرنے کے باوجود بھی آدمی جو ہے انصاف کر سکتا ہے، اور آپ ملک کی خزانے سے کبھی اپنا فائدہ نہ اٹھاتے تھے. یہ وہ حکمران ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں کہ ہم نے کیسر کسرا جو ہے فتح کر لیا ہے اور ان میں ہمیں خزانے ملنے ہیں، لیکن ان خزانوں سے ہم نے ایک سوئی تک بھی حاصل نہیں کی، وہ ہمارے قبضے میں ہے. تو حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلتا ہے تو وہ روتے ہیں. پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے وہ فرماتے ہیں کندھے پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کہ جب حکمران انصاف کرنے والی ہو تو رعایا خود بخود جو ہے وہ انصاف کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان جیسا انصاف کرنے کی توفیق دے، ہمیں ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین پر اور تمام صحابہ بکر اور رحمت نازل فرمائے. آمین. وآخر دعوا ان الحمد للہ رب العالمین.